مجلس ہے یہ سرکار بلبل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند بلبل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند ہم بترابیوں کو ہے خاک شفا پسند یہ اپنی اپنی تب آئے ایسا کہ نام یہ اپنی اپنی تب آئے ایسا کہ نام تم کو رم پسند ہمیں کربلا پسند بلبل کو گل پسند باقی یاد میں صغرا کو نہ نیند آتی تھی باقی یاد میں صغرا کو نہ نیند آتی تھی باقی یاد میں صغرا کو نہ نیند نیند صغرا کو نہیں آتی ہے آؤ بابا نیند صغرا کو نہیں آتی ہے آؤ بابا اپنے سینے پہ اٹھ آ کے سلاؤ بابا باقی یاد میں اکبر نے گگر موت کا آباد کیا اکبر نے گگر موت کا آباد کیا صغرا کو دم نظرا بہت یاد کیا ہاتھوں سے کمر تھامے کہتے تھے حسین
گھر موت کا یاد عباس سکینہ کو جو آئی ہوگی، یاد عباس سکینہ کو جو آئی ہوگی، سامنے آنکھوں کے دریا کی طرح آئی ہوگی، پانی پہنچا نہ سکے بال سکینہ کے لیے، آئے عباس کو کیسی حیائی ہوگی، تربت اصغر بشیر پہ ماچل آئی، مجھ کو ارمان تھا تیری دور بڑائی ہوگی، سب سے کہتی تھی سکینہ میں پیوں گی پانی، مشک لے کر گئے اموں کی طرح آئی ہوگی، وہ غباروں اٹھائے دیتی بے پسے قتل حسین، ننگے سر زینب کلثوم نکل آئی ہوگی، کس کو معلوم مطالبہ سکینہ تیری، کس کو معلوم مطالبہ سکینہ تیری، رسنے ظلم ننھی سی کلائی ہوگی، حاصل جیت صفیہ وہی لمحہ ہوگا، حاصل جیت صفیہ وہی لمحہ ہوگا، روضہ شاہ جب تیری رسائی ہوگی، یاد عباس
کیسے کروں میں اور کسی اہل فن کی بات، کیسے کروں میں اور کسی اہل فن کی بات، ہر دم زباں پر رہتی ہے بس پنجتن کی بات۔ کیسے کروں میں اور کسی اہل فن کی بات، ہر دم زباں پر رہتی ہے بس پنجتن کی بات۔ جب ذکر سورماؤں کا ہونے لگا کہیں، جب ذکر سورماؤں کا ہونے لگا کہیں، میں نے وہاں پر چھیڑ دی خیبر سکن کی بات۔ جب ذکر سورماؤں کا ہونے لگا کہیں، میں نے وہاں پر چھیڑ دی خیبر سکن کی بات۔ تو بھائی یہ شعر ملاحظہ کریے کہ نسلوں میں ان کی کوئی خرابی ضرور ہے، نسلوں میں ان کی کوئی خرابی ضرور ہے، کرے نہیں جو دل سے حسین و حسن کی بات۔ نسلوں میں ان کی کوئی خرابی ضرور ہے، کرے نہیں جو دل سے حسین و حسن کی بات۔ مولا سنائیں آپ ہی خیبر کا واقعہ، مولا سنائیں آپ ہی خیبر کا واقعہ، غیروں کے منہ سے اچھی لگے گی نہ ان کی بات۔ اور ہمت نہیں ہے جو میں علی کو خدا کہوں، ہمت نہیں ہے جو میں علی کو خدا کہوں، اچھی بہت ہے یوں تو نصیری کے من کی بات۔ بھئی کیسے کروں میں اور کسی اہل فن کی بات، ہر دم زباں پر رہتی ہے بس پنجتن کی بات۔ صلوات پڑھ دینا۔ سلام کے چند بند ملاحظہ فرمائیے کہ جب شہر شام قافلہ پہنچا لٹا ہوا، جب شہر شام قافلہ پہنچا لٹا ہوا، نیزے پہ ایک ننھا بھی سر تھا لگا ہوا۔ جب شہر شام قافلہ پہنچا لٹا ہوا، نیزے پہ ایک ننھا بھی سر تھا لگا ہوا۔ بتلا رہی تھی صاف یہ نکلی ہوئی زبان، بتلا رہی تھی صاف یہ نکلی ہوئی زبان، بچہ ضرور پیاسا تھا جب سانحہ ہوا۔ شہزادیوں کے پردے کی صورت عجیب تھی، شہزادیوں کے پردے کی صورت عجیب تھی، بالوں کے بکھرے تاروں میں چہرہ چھپا ہوا۔ سر پر ردا تھی اور نہ آزاد بیٹھی تھی، سر پر ردا تھی اور نہ آزاد بیٹھی تھی، بازو سے بازو بیویوں کا تھا بنا ہوا۔ اور بیمار کا یہ حال کہ زنجیر پاؤں میں، بیمار کا یہ حال کہ زنجیر پاؤں میں، گردن میں طوق لوہے کا بھاری پڑا ہوا۔ دروں پہ درے کھائے ہیں جب راہ میں رکے، دروں پہ درے کھائے ہیں جب راہ میں رکے، دشوار تھا نکالنا کاٹا چبھا ہوا۔ دربار کی وہ شان کہ لعنت خدا کی ہو، دربار کی وہ شان کی لعنت خدا کی ہو، مغرور و بد دماغوں سے پورا بھرا ہوا۔ اور توقیر یہ تھی آپ کے چوتھے امام کی، توقیر یہ تھی آپ کے چوتھے امام کی، جیسے گناہ گار ہو قیدی کھڑا ہوا۔ بھائی کیوں کر بتائے بیویوں میں کون کون تھا، کیوں کر بتائے بیویوں میں کون کون تھا، خاموشی رہا وہ حیا سے گڑا ہوا۔ بولا یزید ہو کے مخاطب سکینہ سے، بولا یزید ہو کے مخاطب سکینہ سے، سنتے ہیں تم کو رنج پدر کا بڑا ہوا۔ جب جانے چاہتے تھے، جب جانے چاہتے تھے شاہدی بہت، آ جائے تیری گود میں خود سر کٹا ہوا۔ جو ہی کلام ختم ہوا نابکار کا، دیکھا سبوں نے ہاتھوں پہ قرآن کھلا ہوا۔ جو ہی کلام ختم ہوا نابکار کا، دیکھا سبوں نے ہاتھوں پہ قرآن کھلا ہوا۔ باقی رہا نہ طرز کوئی امتحان کا، ہر طرح سے وعدہ طفلی ادا ہوا۔ الطاف برپا ماتم شبیر کیجئے، نوحہ جگر خراش ہے ہم سے بھرا ہوا۔
مسجد میں اذانوں کا یہ نعرہ نہیں ہوتا، فاطمہ زہرا تیرا پیارا نہیں ہوتا، مسجد میں اذانوں کا یہ نعرہ نہیں ہوتا۔ او اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئے زینب، اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئے زینب، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا۔ سماعت پڑھ لیں۔ سب اجڑ جائے گا رات کا عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا رات مکان کے بعد ہوگا شبیر کے منہ میں دھواں، عصر کے بعد صبح عاشور کو دے دی علی اکبر نے اذان، صبح عاشور کو دے دی علی اکبر نے اذان، کون دے گا بھلا مغرب کی اذان، عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا رات عصر کے بعد لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، جب بھی اٹھے گی سکینہ کی فغان، عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا رات مکان کے بعد، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر
کے نشان شروع کے بعد سب جڑ جائے گا رات متا شروع کے بعد فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بضلع الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبقاء في أعزائه ومصيبته وجعل هاتين المحبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته وحمد من تم عليه نعمته وصرف عنه نقمته ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله بكل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله حق سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوا عليه معزز سامعین کرام عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا یقیناً آپ حضرات مسلسل ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یقیناً یہ ایک عظیم عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ثواب کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. لیکن عبادت تب تک عبادت ہے جب تک قربتاً اللہ ہو. عبادت اس وقت تک عبادت ہے کہ جب تک قربتاً اللہ ہو، اور جب عبادت دوسرے کے دکھانے کے لیے ہو تو پھر وہ کچھ اور ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی. نماز ہم پڑھیں تو قربتاً اللہ، لیکن یہ نیت ہو کہ صبح کا موسم بہت اچھا ہے، ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، ٹھنڈی ہے،
لہذا 10 رکعت اور پڑھ لیا جائے تاکہ ہاتھ پیروں کی ورزش ہو جائے۔ اگر نماز اس نیت سے پڑھی جائے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ پھر انسان ورزش کرے، نماز نہ پڑھے۔ روزہ اس لیے رکھا جائے کہ آیا پیٹ بھی صحیح ہو جائے، معدہ بھی صحیح ہو جائے، پیٹ کم ہو جائے، کولیسٹرول بھی کم ہو جائے۔ تو اگر اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو پھر علاج کرو، روزہ نہ رکھو۔ حج اس ارادے سے جایا جائے کہ چلو دوسرے ملک کا دورہ ہو جائے گا، وہاں گھوم بھی آئیں گے، دوسرا ملک بھی دیکھ لیں گے، وہاں کی مارکیٹ بھی گھوم لیں گے، وہاں کی شاپنگ بھی کر لیں گے، لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، کچھ گیدرنگ ہو جائے گی۔ تو لہذا میرا یہ کہنا ہے کہ پھر یورپ آپ شاپنگ کے لیے جائیں، حج کے لیے نہ جائیں، کیونکہ عبادت وہ عبادت ہے جو قربتاً الی اللہ ہو۔ دکھاوے کے لیے اگر ہے تو پھر وہ کچھ اور ہے، عبادت نہیں۔ اسی طریقے سے ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ یقیناً جو ہے بہت عظیم عبادت ہے، لیکن ہم اس نیت سے مجلس میں جائیں کہ فلاں صاحب نے کیا ہے، لہذا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ تو اب عزیزان محترم اگر اس لیے عبادت ہوگی تو پروردگار عالم ہمیں اس کا اجر کچھ نہیں دے گا، اور یہ کہے گا کہ جس کے لیے کیا تھا اس سے اس کی اجرت لو۔ بھائی ایک پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ افطار کے ثواب، افطار کرانے والے کو ثواب دو۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے کسی کو افطار کراتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پروردگار عالم اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ چاہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اگر کھجور نہ ہو، تو پیغمبر نے کہا کہ اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے اگر افطار کرائے تو پروردگار عالم اس کی جہنم کو بجھا دے گا، ایک شخص کو افطار کرا۔ لیکن عزیزان محترم افطار کرانا، اب اگر اس نیت سے افطار کرایا جائے کہ کل فلاں صاحب نے کیا بڑی بیکار افطاری تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، جب نہیں اوقات تھی تو کیوں کرنے لگے، ہم بھی اسی جگہ سے ہم نے دیکھا کہ مومنین نکلے اور یہ کہنے، ہم نے کہا اچھا کل ہماری طرف سے افطاری ہوگی، کل ہماری طرف سے افطاری ہوگی۔ دیکھیے اسلام جو ہے سیلفش زندگی کو نہیں پسند کرتا، اسلام جو ہے خود غرض زندگی کو نہیں پسند کرتا۔ اچھا اب ہم نے اعلان کر دیا کہ کل ہماری طرف سے افطار ہوگا، اب وہ غریب آدمی تھا، اس نے 1000 روپے کی افطاری کا انتظام کیا تھا، ہمیں اللہ نے پیسہ دیا تھا، ہم نے 5000 روپے کی افطاری کا انتظام کیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی کل ہماری طرف سے افطار ہوگا۔ اب ہم نے افطار تو کر دیا، بڑا عمدہ افطار، سب لوگ ارے کیا بات ہے، وہ کیا عمدہ مولانا نے۔ تو عزیزان محترم ہم افطار تو کر دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے سر پہ ٹوپی تو رہے مگر ہم مسلمان نہ رہیں، ہمارے جسم پر شیروانی تو رہے مگر ہم مسلمان نہ رہیں۔ اب اچھا اس نے جس نے کل کیا تھا 1000 روپے میں افطاری کر دی تھی، ہم نے 5000 روپے خرچ کی افطار کی، نہ اسے یہاں رہنا ہے نہ ہمیں یہاں رہنا ہے، اسے بھی یہاں سے جانا ہے ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے۔ بھائی مانگنا تو دونوں کو ہے، وہ بھی گیا ہم بھی گئے۔ اب وہ جب پہنچا تو اس کی جہنم کی آگ بجھ چکی تھی، ہم جب پہنچے تو ہمارے لیے جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی، اور زیادہ ہم نے کہا پالنے والے یہ کیا انصاف ہے کہ اس نے کم خرچ کیا تو اس کی آگ بجھ گئی، ہم نے زیادہ خرچ کیا تو ہماری آگ اور بھڑکنے لگی۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم عادل حقیقی ہیں، اس نے جو خرچ کیا تھا وہ میرے لیے، تم نے جو خرچ کیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایک سلوات بھیجیے بھائی محمد۔ تو اسلام خود غرض زندگی نہیں پسند کرتا، اسلام سیلفش زندگی نہیں پسند کرتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ قربتاً الی اللہ ہو۔
مجلس ہم رات بھر کرتے رہے، لیکن اگر اس نیت سے کہ فلاں صاحب نے کیا، فلاں صاحب کے یہاں جائیں گے، فلاں صاحب ہمارے یہاں آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجلس میں جو جا رہے ہیں وہ امام حسین کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ شخصیت کے اعتبار سے جا رہے ہیں، اور اگر شخصیت کے اعتبار سے جا رہے ہیں تو پھر وہ کچھ اور عمل ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور یقیناً یہ ذکر امام حسین علیہ السلام، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام، جس کے لیے باقاعدہ طریقے سے روایتیں ہیں کہ یہاں ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور خود سرکار دو عالم تشریف لائے۔ سرکار دو عالم وہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جب کائنات کا رسول اس فرش پر آ جاتا ہے تو ذرا سوچیں کہ جب تمام انبیاء کا سردار آ جائے گا تو کیا انبیاء وہاں رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی آ جاتے ہیں، اور جب انبیاء آ جائیں گے تو کیا ملائکہ وہاں رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ بھی یہاں آ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ شاید اس کے پہلے میں مجلس کے لیے جب آیا تھا 29 محرم کو، تو اس میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ آیا یہ فرش اعلیٰ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ایک کتاب جس کا نام ستار کربلا، میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک چاہنے والا جو امام کے روزے سے بار بار لپٹ کر جو ظالم بادشاہ سب کو نکال رہا تھا، تو امام نے اس کو، امام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ نہیں جاؤ تم یہاں سے، تو کہا مولا یہ مقام، یہ درجہ کہاں ملے؟ تو امام نے یہی فرمایا کہ جہاں میری مجلس ہو سمجھ لینا کہ وہ مقام جو ہے وہ میرے حرم کا مقام ہے۔ تو عزیزان محترم، اس فرش اعلیٰ کی اہمیت ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر مختصر عبادت کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا جائے، اور اگر کثرت سے عبادت کرنی ہو تو مجلس امام حسین علیہ السلام، مختصر عزاداری کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اور کثرت سے عزاداری کرنی ہو تو مجلس امام حسین علیہ السلام کرے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مجلس امام حسین جو ہے یہ یقیناً ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے ہے، ہماری روح کو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے ہے، ہمارے علم میں اضافے کا باعث ہے۔ یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑا کالج ہے، لیکن اگر ہمارے اندر کوئی آ کر دیکھے، ہمارے قریب آ کر کوئی دیکھے تو اسے پتہ یہ چلے گا کہ یہاں بس صرف جو ہے وہ برائے نام ذکر امام حسین ہو رہا ہے، باقی ان کے پاس نہ ہی شریعت کے کوئی مسائل معلوم ہیں، نہ ہی دین کے احکام معلوم ہیں، نہ نماز کے احکام معلوم ہیں، نہ روزے کے احکام معلوم ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، اگر ہم مجلس سے رات بھر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ آیا ہمیں شریعت کے بارے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں معلوم، ہمیں نماز کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، کہ آیا نماز میں کتنے واجبات ہیں، کتنے مطہرات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ اور یقیناً اگر یہ سب نہیں ہے تو بیکار ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام یہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، اور درسگاہ کا مطلب یہ ہے کہ آیا ہمیں ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، ہمیں ہر چیز پوری شریعت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ صرف والدین 12 امام کے نام یاد کرا دیں یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کی سوانح حیات کا علم ہونا چاہیے، ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تب تو ان مجلسوں کا فائدہ ہے۔ اور اگر ہم صرف جو ہے مجلس سنیں اور واہ کیے اور تبرک کھائے، کیونکہ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام یہاں 2 طرح کا رزق تقسیم ہوتا ہے، ایک جسمانی رزق، ایک روحانی رزق۔ بھائی یہ تبرک جو ہے یہ جسمانی رزق ہے، اور یہاں جو ذکر بیان کیا جاتا ہے اس سے جو فائدہ ملتا ہے یہ ہے روحانی رزق۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ آیا ہم نے صرف جسمانی رزق حاصل کیا یا روحانی رزق بھی حاصل کیا؟ جسمانی رزق وقتی ہوتا ہے، روحانی رزق قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، اسی وجہ سے کہ جسم جب یہاں کا بنا ہوا ہے تو اسی وجہ سے یہاں کے ڈاکٹر، یہاں کے حکیم، یہاں کے طبیب جو ہے ہمارے اس جسم کا علاج کرتے ہیں، لیکن روح کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ روح کے علاج کرنے والے جو ہوں گے وہ وہاں سے آئیں گے، کیونکہ جو یہاں کا ہوگا وہ یہاں علاج کرنے والے ہوں گے، جو وہاں سے آئے گا وہ وہاں سے جو آئے گا وہ وہاں کی چیز کا جو ہے علاج کرے گا۔ بھائی جسم یہاں کا بنا ہے، یہاں کے حکیم، یہاں کے ڈاکٹر، یہاں کے طبیب جو ہے جسم کا علاج کرتے ہیں۔ بھائی جسم کی بیماری کیا ہے؟ نزلہ، بخار، کھانسی، آئرن اے کم ہے، آئرن بی، آئرن سی، یہ سب وٹامن اگر کم ہے تو جو ڈاکٹر ہوگا وہ یہاں، کیونکہ جسم یہاں کا بنا ہوا ہے۔
لہذا یہاں سے لے گا اور لینے کے بعد ہمارے جسم میں داخل کر دے گا اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہمیں کھانسی آ رہی تو انجیکشن کے ذریعے اسے. لہذا یہ جسمانی بیماری ہے. جب جسمانی بیماری ہوگی تو یہاں کے حکیم یہاں کے ڈاکٹر جو ہے باہر سے دوا لے کر ہمارے اندر داخل کر دیں گے اور ہمیں شفا مل جائے گی. ہمیں نزلہ ہو گیا, ہمیں بخار ہو گیا, ہمیں کھانسی ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے فوراً جو ہے وہ دوا دے دی اور ہم ٹھیک ہو گئے. لہذا جسم ہمارا یہاں کا بیمار. اچھا یہ جسم کی بیماری ہے, روح کی بیماری کیا ہے بھائی؟ یہ جسم کی بیماری ہے نزلہ بخار کھانسی. روح کی بیماری کیا ہے؟ کہا روح کی بیماری جو ہے بغض, حسد, نفاق, کفر, شرک, یہ سب جو ہے وہ روحانی بیماری ہے. لہذا جسم بیمار ہوگا تو یہاں کا ڈاکٹر, یہاں کا حکیم, یہاں کا طبیب علاج کرے گا. اچھا انصاف سے بتائیں کہ اگر ہم یہاں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جانے کے بعد یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آدمی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, لہذا اس کو ایسا انجیکشن لگا دے کہ یہ سچ بولنے لگے, تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ کہے گا ایسا ہے کہ یہاں اس کا علاج نہیں. ہم نے سوچا بھائی نانپارا چھوٹی جگہ ایک تحصیل ہے, لو بہرائچ شہر میں جاتے ہیں, وہاں کوئی ڈاکٹر ہوگا. وہاں ڈاکٹر کے پاس گئے اور جانے کے بعد جو بہرائچ کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا اس سے ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو حسد کی بیماری ہو گئی ہے, لہذا کوئی ایسا انجیکشن دے کہ اس کا حسد جو ہے وہ ختم ہو جائے. ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہر چیز کا تو علاج ہے مگر اس کا علاج نہیں. ہم نے سوچا چلو بھائی بہرائچ چھوٹا شہر ہے, لکھنؤ چلتے ہیں. لکھنؤ لے کر گئے, وہاں جانے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے, ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بیمار ہے, کہا اس کو کیا بیماری ہو گئی؟ ہم نے کہا اس کو بیماری یہ ہو گئی کہ اس کو نفاق کی بیماری ہو گئی, یہ منافق ہو گیا, اس کو کوئی ایسی دوا دے دے کہ یہ مومن بن جائے. ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں. ہم نے سوچا یہاں نہیں ہوگا, چلو ہندوستان کے باہر چلتے ہیں. امریکہ, لندن وغیرہ گئے, وہاں بھی گئے, وہاں پہنچے, وہاں ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے حسد کی بیماری ہو گئی, اس کو کوئی ایسی دوا دے دے کہ یہ اس کا حسد ختم ہو جائے. یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, اس کو کوئی ایسا انجیکشن لگا دے کہ یہ سچ بولنے لگے. تو کہا دیکھو ہر چیز کا علاج تو ہے مگر اس کا علاج نہیں. اچھا انصاف سے یہ بتائیں, کامن سینس والی بات یہ ہے کہ آیا انسان اپنا علاج کرانا کس سے پسند کرتا ہے؟ اگر کوئی بیماری, کوئی مرض ہے تو ہم کس سے پسند کریں, کس سے علاج کرائیں گے؟ بھائی اس سے علاج کرائیں گے جو اس مرض میں خود مبتلا ہو, یا اس سے کرائیں گے جو اس مرض میں نہ مبتلا ہو. ہمیں کھانسی آنے لگی, ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, وہاں گئے تو ڈاکٹر کے دروازے پر وہ نوکر جو تھا وہ کھڑا تھا. اس سے ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے کھانستے کھانستے بے ہوش ہو گئے, ان کو کالی کھانسی آ گئی. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اپنی کھانسی کو دبا کے چپ چاپ گھر واپس لے آئیں کہ بھائی جب وہ خود اس مرض میں مبتلا ہے تو ہمارا علاج کیا کرے گا؟ ہماری آنکھ میں تکلیف ہو گئے ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے. اب وہاں جب پہنچے تو دیکھا ڈاکٹر صاحب 2 ہری پٹیاں آنکھ پہ رکھے, وہ آرام سے لیٹے ہیں. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا ڈاکٹر صاحب کی آنکھ میں تکلیف ہے, لہٰذا وہ دوا وغیرہ ڈال کر وہ پٹی باندھ کر جو ہے وہ لیٹے ہوئے. تو اب ہم اپنی تکلیف کو بھول جائیں گے, وہ واپس چلیں. تو کامن سینس بات یہ ہے کہ انسان علاج کرانا اسی سے پسند کرے گا کہ جو اس مرض میں مبتلا نہ ہو. لہذا روح کا علاج جو ہے دنیاوی حکیم, دنیاوی ڈاکٹر نہیں کرے گا, بلکہ روح کا علاج جو کرے گا وہ رسول ہوگا, نبی ہوگا, امام ہوگا. اور علاج جب ہم جسم کا علاج اس سے کرانا نہیں پسند کرتے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو, تو روح کا علاج ہم اس سے کس طرح سے کرائیں گے جو خود کبھی اس مرض میں مبتلا رہا ہو. ایک سوال بھیجیے بر محمد. لہذا روح کا علاج جو کرے گا وہ معصوم کرے گا, روح کا علاج جو ہے وہ معصوم کرے گا. اور عزیزان محترم, ہمارے یہاں نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں عصمت پہلے, عہدہ بعد میں. ہمارے یہاں عصمت پہلے, منصب بعد میں. دوسروں کے یہاں پہلے عہدہ پھر عصمت, بس یہی فرق ہے. جس کے یہاں پہلے عہدہ ہوگا بعد میں عصمت ہوگی, وہاں نبی غیر معصوم ہوگا, وہاں نبی 40 سال بعد نبی بنے گا. اور جہاں عصمت پہلے ہوگی عہدہ بعد میں ہوگا, وہاں کائنات کے خلق ہونے سے پہلے نبی رہے گا. بھائی جہاں عہدہ پہلے ہوگا عصمت بعد میں ہوگی, وہاں نبی کے سینے کا آپریشن بھی ہوگا, دل بھی نکالا جائے گا. اور جہاں عصمت پہلے ہوگی
وہاں نبی کائنات کے خلق ہونے سے پہلے نبی رہے گا. ایک سلوات بھیجیے گا محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عصمت پہلے ہے منصب بعد میں، دوسروں کے یہاں منصب پہلے ہے عصمت بعد میں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اصول دین، دوسرے کے یہاں بھی اصول دین. فرق یہ ہے کہ وہاں اصول دین 3 ہیں، ہمارے یہاں اصول دین 5 ہیں. وہاں اصول دین توحید نبوت قیامت، ہمارے یہاں اصول دین توحید عدل نبوت امامت قیامت. بھائی وہاں 3 یہاں 5. اب عزیزان محترم، بھائی جو گھٹانے کا طریقہ جانتا تھا اس نے اپنے اعتبار سے گھٹایا. دیکھیے جو گھٹانا جانتا تھا اس نے بڑے اچھے طریقے سے گھٹایا، جو بڑھانا جانتا تھا اس نے بڑے اچھے طریقے سے بڑھایا. گھٹانے والے نے نہ اوپر سے گھٹایا نہ نیچے سے گھٹایا. گھٹانے والے نے توحید اور نبوت کے درمیان سے عدالت کو نکال دیا. گھٹانے والے نے نبوت اور قیامت کے درمیان سے امامت کو نکال دیا. بڑھانے والے نے توحید اور نبوت کے درمیان میں عدالت کو لے آیا، نبوت اور قیامت کے درمیان میں امامت کو لے آیا. لہذا جن کے ہاں عدالت نہیں ہوگی وہاں نبی غیر معصوم ہوگا، اور جب نبی غیر معصوم ہوگا تو جانشین لامحالہ غیر معصوم ہوگا. اور جہاں عدالت ہوگی وہاں نبی بھی معصوم ہوگا اور نبی کا جانشین بھی معصوم ہوگا. ایک سوال دیکھیے محمد. بھائی وہاں نبی جو ہے وہ معصوم ہوگا، اور جب نبی معصوم ہوگا تو امام خود بخود معصوم ہو گئی. اور عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور چیلنج ہے کہ پروردگار عالم نے رسول کو معصوم بنایا، اور اس سے بڑی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ رسول کے اعلان رسالت کے پہلے کی زندگی جو 40 سال کی گزری ہے، اس 40 سال کی زندگی میں ہمیں دنیا کوئی جھوٹی سی جھوٹی روایت لا کے دکھا دے کہ رسول کا کوئی قول، رسول کا کوئی فعل، رسول کا کوئی عمل ایسا گزرا ہو جو قرآن اور مرضی معبود کے خلاف گزرا ہو. کوئی ایک عمل، کوئی ایک قول، کوئی ایک فعل ایسا گزرا ہو جو قرآن اور مرضی معبود کے خلاف گزرا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اور مرضی معبود کے خلاف نہیں گزرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جب آئے تو معصوم تھے. اور یہی وجہ ہے تو لہذا پیغمبر اسلام کی عظمت اور پیغمبر اسلام کے مرتبے کو پروردگار عالم نے سورہ جمعہ کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا. کیوں مبعوث کیا؟ تاکہ وہ جائے اور جانے کے بعد قرآن اور حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرے. ان لوگ کہ جو لوگ اس کے پہلے گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے، لہذا رسول قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے گئے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جاہلوں میں سے ایک جاہل رسول کو بھیجا. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. خدمت میں ایک چاہنے والا صحابی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا، لوگ جو ہے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک جاہلوں میں سے ایک جاہل کو رسول بنایا. معاذ اللہ. تو امام نے فرمایا کہ دنیا کاش لوگ پوری آیت پڑھ لیتے اور پوری آیت سمجھ لیتے تو آج لوگ یہ نہ کہتے کہ جاہلوں میں سے ایک جاہل رسول کو بنایا. بھائی جب جاہل ہوگا تو قرآن حکمت کی تعلیم کیا دے گا؟ اور اللہ قرآن کی اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو مبعوث کیا، امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا. کیوں مبعوث کیا؟ تاکہ وہ جائے اور قرآن اور حکمت کی تعلیم دے. لہذا رسول قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. اور عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اس رسول کو کائنات کے خلق ہونے سے پہلے خلق کیا، کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیا. اور عزیزان محترم، وہ رسول کہ جس نے 23 سال کی مختصر سی زندگی میں
اس طرح سے دین کی تبلیغ کی، یعنی ان انسانوں کو، ان لوگوں کو مسلمان بنایا کہ یقیناً ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت پیدا کی کہ جہاں پر لوگوں کے ذہن جو تھے وہ اسیر تھے، لوگوں کے خیال جو تھے وہ اسیر تھے، جن ذہنوں پر سورج سے لے کر زمین کے ذرات تک خدا ہوں، ان کے دل میں معرفت پروردگار عالم پیدا کرنا کتنا مشکل کام تھا، اتنا مشکل کام تھا، لیکن رسول نے اس مشکل کام کے لیے تلوار کا سہارا نہیں لیا، لشکر کا سہارا نہیں لیا، فوجوں کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اس مشکل کام کے لیے رسول نے کردار اور اخلاق کا سہارا لیا۔ اس مشکل کام کے لیے رسول نے کردار اور اخلاق کا سہارا لیا۔ لشکر نہیں لائے تھے، فوجیں نہیں لائے تھے، بلکہ رسول جو لائے تھے وہ اخلاق کی فوج لائے تھے اور کردار کا لشکر لائے تھے۔ اور اس 23 سال میں، یعنی جسے دنیا ہزاروں لوگ مل کر جس کام کو نہیں کر سکتے، پیغمبر علیہ السلام نے اس کام کو تنہا کیا۔ یعنی وہ جن کے ذہنوں میں خدا تھے، ذرا سوچیں، جب انسان اتنا پست ہو چکا تھا کہ راہ کے پتھر کو اٹھا کر اور تراش کر اور اسے خدا سمجھ رہا تھا اور اس کے سامنے اپنی زمین کو خم کر رہا تھا، تو ذرا سوچیں کہ ایسے انسان کو مسلمان بنانا کتنا مشکل کام تھا۔ ایک سوال بھیجیے بر محمد۔ لہذا وہ رسول جو دین کی تبلیغ کے لیے آیا، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا، لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا، لوگوں کو باایمان بنانے کے لیے آیا، لوگوں کے دل میں اس وحدہ لا شریک کی محبت پیدا کرنے کے لیے آیا۔ اور عزیزان محترم، وہ رسول کہ جو کائنات کے خلق ہونے سے پہلے خلق ہوئے، جو جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی، یا یوں کہا جائے کہ جب حرکت و سکون ابھی کسی ساکن و متحرک کے انتظار میں دم بخود تھے، اللہ نے اپنے رسول کو اس وقت خلق کیا، اس وقت رسول کے نور کو بنایا کہ جب حرکت و سکون ابھی کسی ساکن و متحرک کے انتظار میں دم بخود تھے، عناصر ترکیب مزاجی کے منتظر تھے، ارواح امر کن کی محتاج تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ لباس عدم پہنے ہوئے نستی سے ہمکنار تھا، صاحبان فلک بے اعتنائی کا شکار تھا، اس لیے آفتاب کی نورانی کلس اس پر لگائی نہیں گئی تھی، زمین کا زمردی فرش بے اعتنائی سے دوچار تھا، اس لیے مخملی سبزہ اس پر نمودار نہیں ہوا تھا، پھل و پھول اپنے مادر گیتی کی آگوش سے محروم تھے، نہ ہی غنچے مسکرائے تھے، نہ کلیاں ہنسی تھی، بلبل شاہ کے گل کے انتظار میں نہ چہکا تھا، نرگس آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، مناظر قدرت دیکھنے کے لیے نہیں تھے، آفتاب کا سایہ نظام شمسی کی کرنوں سے بے حقیقت تھا، مہتاب کا حسن لاوجودی کے سبب داغدار تھا، نہ کل تھا نہ بوٹا، سارا جہاں سونا، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارے تھے نہ جھلک تھی، نہ ڈالیاں تھی نہ لچک تھی، نہ بلبل تھی نہ چہر تھی، نہ کلیاں تھی نہ مہک تھی۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، نہ ہی کسی کے دل میں ولائے علی کا ہار تھا اور نہ ہی کھٹک تھی۔ سلوات بھیجیے محمد۔ ولائے علی کا ہار تھا اور نہ ہی کھٹک تھی، یا یوں کہا جائے کہ ما سوا اللہ اس کائنات میں سناٹا تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک خالق تھا، ایک مخلوق تھا، ایک لا شریک بنا رہا تھا، ایک لا شریک بن رہا تھا، ایک لا مکان بنا رہا تھا، ایک لا مکان بن رہا تھا، ایک لا زمان بنا رہا تھا، ایک لا زمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ایسا بے مثال بنایا، اللہ نے اپنے رسول کو ایسا لا شریک بنایا کہ اس کا سایہ تک اڑا دیا۔ اللہ نے اس رسول کو ایسا بے مثال بنایا کہ اس کا سایہ تک اڑا دیا۔ اب عزیزان محترم، جو پروردگار عالم یہ نہ گوارا کرے کہ میرے حبیب کا سایہ بھی میرے حبیب جیسا ہو،
تو وہ پروردگار عالم کسی ہمسایہ کو کیسے گوارا کرے؟ جو پروردگار عالم اپنے حبیب کا سایہ تک نہ گوارا کرے تو وہ پروردگار عالم ہمسایہ کو رسول جیسا کیسے گوارا کر سکتا؟ تو عزیزان محترم، اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا بے مثل بنایا کہ سایہ تک نہیں رکھا. اور عزیزان محترم، اس سائے کے اوپر اصحاب کرام میں بڑی بڑی بحثیں ہوئی اور اصحاب کرام نے اس سائے کے اوپر بڑی بڑی دلیلیں بھی دی. لیکن عزیزان محترم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ذوالنورین، ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں کہ ان کا لقب ذوالنورین کیوں ہے؟ کہنے لگے ارے آپ کو نہیں معلوم. ہم نے کہا بھائی آپ بتائیں کہ آخر ذوالنورین کیوں لقب ہے؟ کہا ارے سرکار کی 2 بیٹیاں ان سے منسوب تھی. سرکار کی 2 بیٹیاں ان سے منسوب تھی. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے تو اب تک یہی پڑھا ہے کہ بیٹی کو عربی میں بنت کہتے ہیں. ہم نے تو اب تک یہی پڑھا ہے کہ بیٹی کو بنت کہتے ہیں. بھائی 2 ہے تو بناتین کہہ دو. یہ ذوالنورین کیسے؟ ہم نے کہا یہی افسوس کا مقام ہے کہ ماننے پہ آ جائے دنیا تو بیٹی کو نور مان لے. بھائی یہ کہاں کا قانون ہے کہ بیٹی نور ہو اور باپ بشر؟ لیکن عزیزان محترم، انہوں نے جو دلیل دی ہے پیغمبر کے سائے کے اوپر، یقیناً ہماری ہزاروں تقریریں ان کی اس دلیل پر قربان ہو جائیں. ہماری ہزاروں تقریریں ان کی اس دلیل پر قربان ہو جائیں کہ آیا اللہ نے رسول کا سایہ کیوں نہیں رکھا؟ پوری توجہ، اللہ نے رسول کا سایہ کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اگر ہمارا رسول آگے چل رہا ہے اور سورج پیچھے نکلا ہے تو رسول کا سایہ رسول سے آگے ہو جائے گا. بھائی اگر رسول آگے چل رہا ہے اور سورج پیچھے نکلا ہے تو رسول کا سایہ رسول سے آگے ہو جائے گا. اور اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے حبیب کا سایہ بھی میرے حبیب سے آگے ہو. میرے حبیب کا سایہ بھی میرے حبیب سے آگے ہو. اچھا اگر سورج پیچھے نکلا ہوگا اور رسول سامنے جا رہا ہے تو سایہ آگے ہو جائے گا، اس لیے سایہ نہیں رکھا. دوسرے، اگر رسول سامنے سے آ رہے ہو اور سورج سامنے نکلا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول کا سایہ رسول کے پیچھے ہو جائے گا. اور جب پیچھے ہو جائے گا تو پیچھے ہم سب کلمہ پڑھنے والے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے ہم سب کلمہ پڑھنے کے بعد تو بہت کچھ ہے، مگر کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں. بغیر کلمہ پڑھے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہماری جو کچھ عزت ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ورنہ جب تک کلمہ نہیں پڑھے تھے تو کوئی چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی بت پرست تھا. لہذا اگر ہماری عزت ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد، لہذا ہم سب پیچھے چاہنے والے کلمہ پڑھنے والے آ رہے ہیں. اور رسول اگر سامنے چل رہے، سامنے سے سورج نکلا ہے تو رسول کا سایہ پیچھے رہے گا اور ہم سب کلمہ پڑھنے والے پیچھے آ رہے ہیں. لہذا ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کے قدم رسول کے سائے پر پڑتے. ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کے قدم رسول کے سائے پر پڑتے. تو عزیزان محترم، اب سمجھ میں آیا کہ اصحاب کسے کہتے ہیں، آل کسے کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور آل کسے کہتے ہیں. صحابی وہ ہوتا ہے کہ اللہ جس کے قدم کو رسول کے سائے پر پڑھنا بھی گوارا نہ کرے، اور آل اسے کہتے ہیں کہ جس کے قدم مہر نبوت پر ایک تلوار بھیجے سلوار بھیجے. اب سمجھ میں آیا کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور آل کسے کہتے ہیں. صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدم رسول کے سائے پر نہ پڑے، اور آل وہ ہوتی ہے کہ جس کے قدم مہر نبوت پر ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم، رسول کی عظمت، رسول کا مرتبہ دنیا سمجھے. دنیا جب پیغمبر کے مرتبے کو سمجھ لے گی، جب دنیا پیغمبر کی اہمیت کا اندازہ کر لے گی تو یقیناً دنیا کی سمجھ میں اسلام بھی آ جائے گا اور دین بھی آ جائے گا.
دنیا پیغمبر کو سمجھنے کی کوشش کرے، پیغمبر کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے. جب دنیا پیغمبر کی معرفت حاصل کر لے گی تو یقیناً اسے اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اسے رسول بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور اسے جانشین رسول بھی صحیح ملے گی. اور عزیزان محترم، پیغمبر کی جو زندگی، پیغمبر کی جو حیات، دنیا میرا چیلنج یہ ہے، آج دنیا یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ رسول جو تھے وہ جاہل پیدا ہوئے، رسول جو تھے وہ ان پڑھ تھے، 40 سال بعد رسول بنے. تو عزیزان محترم، اگر 40 سال بعد رسول بنتے تو پروردگار عالم رسول کے پورے عمر کی قسم نہیں کھاتا، رسول کی پوری زندگی کی قسم نہیں کھاتا. اللہ نے جو رسول کی قسم کھائی تو پوری زندگی کی، پورے عمر کی قسم کھائی. یہ نہیں کہ پروردگار عالم نے رسول کی زندگی کو محدود کیا یا رسول کی زندگی کو حصوں میں تقسیم کیا کہ اے محمد تمہاری جو ہے وہ جوانی کی قسم، تمہارے بچپنے کی قسم یا تمہارے بڑھاپے کی قسم. اللہ نے زندگی کو محدود نہیں کیا، جو قسم کھائی. اور عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی اس چیز کی قسم کھائی کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہمیشہ انسان جو ہے افضل کی قسم کھاتا ہے، مفضول کی قسم نہیں کھاتا. ہمیشہ لوگ جو ہے وہ بے عیب کی قسم کھاتے ہیں، عیبدار کی کوئی قسم نہیں کھاتے. بھائی آپ بتائیں کوئی اس دنیا میں ایسا ہے کہ جو عیبدار کی قسم کھاتا ہو؟ ہمیشہ دنیا بے عیب کی قسم کھاتی ہے. بھائی انصاف سے بتائیں کوئی آج تک کسی نے قسم کھایا کہ تمہارے ٹیڑھے منہ کی قسم؟ بھائی آپ بتائیں کسی نے آج تک قسم کھائی کہ تمہاری لمبی ٹانگ کی قسم؟ بھائی کبھی لوگ جو ہے عیبدار کی قسم نہیں کھاتے، ہمیشہ بے عیب کی قسم. اور قسم جو کھائی جاتی ہے وہ زیادہ تر ہمیشہ سر کی قسم کھائی جاتی ہے. لیکن اللہ اپنے حبیب کی کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کہ اے میرے حبیب جب تمہارے قدم سرزمین مکہ پر پڑیں گے تو میں اللہ تمہارے قدموں کی قسم کھاؤں. بھائی انصاف سے بتائیں کہ لائق تعظیم کیا ہے، سر یا پیر؟ بھائی آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر میں یہاں آیا، ایک صاحب آئے ہمیں سلام کیا، انہوں نے سلام کیا، ہم نے پیر اٹھا کے جواب دے دیا، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ خوش ہوں گے یا ناراض؟ وہ کہیں گے افضال صاحب کتنا بدتمیز مولوی بلا لیا، آئندہ آپ اسے کبھی نہیں بلائیے. تو وہ کہیں گے کہ بھائی آخر بات کیا ہوئی، مجھے کیا ہو؟ ارے ہم نے انہیں سر جھکا کر سلام کیا، انہوں نے پیر اٹھا کے جواب دی. کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو معلوم ہے بھائی اگر دیکھا جائے یہ قدم ہمارے بڑے قابل رحم ہیں، ہمارے پورے جسم کو اٹھائے ہوئے، ہمارے پورے وجود کو اٹھائے ہوئے. بھائی ان قدموں نے ہمارے پیٹ کو اٹھایا، ہمارے سینے کو اٹھایا، ہمارے سر کو اٹھایا اور جگہ جگہ لے کے پھرتے رہتے. تو یہ قدم بڑے قابل رحم ہیں، لیکن یہ قدم قابل رحم ہے. لیکن عزیزان محترم انصاف سے بتائیں کہ اچھا مثال کون کو دوں، اگر پیر والا اتار کے سر پہ رکھ دوں تو کیا کریں گے؟ پیر والا اتار کے سر پہ رکھ دوں تو کیا کریں گے؟ بھائی مارتے مارتے حالت خراب کر دیں گے، سر میں ایک بھی بال نہیں بچے گا. لیکن اگر سر والا اتار کے قدموں پہ رکھ دوں تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیجیے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ احترام پیر والے کا نہیں، سر والے کا. اللہ جو ہے رسول کے قدموں کی قسم کھا رہا ہے. گویا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے قدم اگر بیجا اٹھے تو جوتے کھائے، اور میرا رسول جس زمین پر قدم رکھ دے میں اللہ ان قدموں کی قسم کھاؤں. آپ سمجھے کہ رسول کے قدم کتنی اہمیت رکھتے ہیں. کتنا آپ ذرا سوچیں کہ جس زمین پر رسول قدم رکھ دے تو اللہ قسمیں کھائے اگر وہ رسول کسی کے دہن میں اپنی زبان رکھ دے. ایک سوال دیکھیے تو اللہ قسمیں کھائے اگر وہ رسول کسی کے دہن میں اپنی زبان رکھ دے.
تو اس کا وقار کتنا ہوگا، اس کی اہمیت کتنی ہوگی، اس کا مرتبہ کتنا ہوگا۔ اور عزیزان محترم، اللہ نے رسول کو آئینہ جمال قدرت بنایا ہے، آئینہ کمال قدرت بنایا ہے، اور آئینہ جمال قدرت، آئینہ کمال قدرت جو بنایا ہے تو یقیناً پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو آئینہ جمال قدرت، آئینہ کمال قدرت بنایا ہے۔ اور آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے بیٹھ جائیں یا ہم آئینے کے سامنے بیٹھ جائیں تو یقیناً ہم جیسے کریں گے ویسے ہی آئینے کی تصویر کریں گے۔ اگر ہم آئینے کے سامنے خاموش بیٹھ جائیں اور ہم آپ سے یہ کہیں کہ آئینے والے تصویر کو بلا کے دکھا دیں تو کیا بلا سکتے ہیں؟ منہ مانگا انعام دیں گے۔ ہم آئینے کے سامنے بیٹھ جائیں آپ سے یہ کہیں کہ وہ آئینے والی تصویر جو ہے اس میں خاموش ہے، اس کو بلا کے دکھا دو، کیا بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے۔ اگر آئینے کے سامنے ہم ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھ جائیں اور آپ سے یہ کہیں آئینے والا ہاتھ ہٹا دو تو کیا آپ ہاتھ ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے۔ اور ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ آئینے میں کون ہے؟ کہا آپ ہے۔ آئینے کے باہر کون ہے؟ کہا آپ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آئینے جمال قدرت اللہ نے بنایا۔ اب جیسے جیسے ہم کریں گے ویسے ویسے آئینے میں نظر آئے گا۔ اگر ہم خاموش کھڑے ہوں گے تو اس میں خاموش، اگر ہمارا ہاتھ ایسے ہے تو اس میں ہاتھ ایسے، اگر ہم اس میں بول رہے ہم بول رہے ہیں تو اس میں بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو آئینہ جمال قدرت بنایا، آئینہ کمال قدرت بنایا۔ اب سمجھ میں آیا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا رسول وہی بولتا ہے جو میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میرا حبیب اس صلوات بھیجے محمد۔ آئینہ جمال قدرت بنایا، آئینہ کمال قدرت بنایا، لہذا جو اللہ کہے گا وہی رسول کہے گا، اللہ جو کرے گا وہی رسول کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا اب ایک بات اور بتائیں، انصاف سے بھی یہ بتائیں کہ اس مجمع میں کوئی آئینہ دیکھ رہا ہے؟ اس مجمع میں کوئی آئینہ دیکھ رہا ہے؟ تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب دراصل یہ ہے کہ رات بھی آئے 2-2:30 بجے گئے اور پھر صبح بھاگے تو کچھ جو ہے مولانا صاحب تھکے زیادہ ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی دیکھیے کوئی اگل بغل شاید دیکھ رہا ہو چپکے چپکے۔ کہا مولانا صاحب آئینہ جو ہے وہ مجمع میں نہیں دیکھا جاتا، تنہائی میں دیکھا جاتا ہے، خلوت میں دیکھا جاتا ہے، اکیلے میں دیکھا جاتا ہے۔ ہم اپنے کمرے پر اکیلے بیٹھے ہوئے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، ایسے ٹوپی لگائیں گے، ایسے شیروانی پہنیں گے، ایسے پہنیں گے، ایسے یہ کریں گے، ایسے یہ کریں گے، دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ادھر سیڑھیوں پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جیسے ہی آہٹ محسوس ہوئی ویسے ہی آئینہ میز پہ رکھا اور پھر قاعدے سے کھڑے ہو گئے، آئیے السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت کیسے ہیں؟ اب آئے ان سے ملاقات کی، جب وہ چلے گئے پھر آئینہ اٹھا لیا، پھر دیکھ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آئینہ تنہائی میں دیکھا جاتا ہے، آئینہ خلوت میں دیکھا جاتا ہے۔ بس اللہ نے جب اس آئینے کو سب سے پہلے بنایا تو تنہائی میں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، تنہائی میں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اور جیسے ہی بشریت کی آہٹ پہنچی اس نے اس آئینے کو زمین پر رکھ دیا۔ ایک سلوار بھیجیے جیسے ہی بشریت کی آہٹ پہنچی ویسے ہی اس آئینے کو زمین پر رکھ دیا۔ اچھا آئینہ جو ہے، آئینہ ہوتا ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ اس ٹوپی کو آئینے کے سامنے رکھ دیں اور یہ ٹوپی 1-2 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، سال 2 سال نہیں، بلکہ قیامت تک یہ ٹوپی رہے آئینے کے سامنے رکھی، تو یہ بتائیں کیا یہ ٹوپی میں اثر شیشے کا آئینے کا آ جائے گا؟ اگر ہم آئینے کے سامنے اس ٹوپی کو رکھ دیں اور یہ قیامت تک رکھی جائے اور ہم یہ سوچیں کہ جیسے آئینے میں صورت نظر آ رہی ویسے ٹوپی میں نظر آنے لگے تو قیامت تک رکھی رہے گی، مگر یہ اثر اس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آئینے کی جنس الگ ہے، اس کی جنس الگ، لہذا خاکی الگ ہوتا ہے، نوری الگ۔ اگر قیامت تک خاکی نوری کے ساتھ رہے تو خاکی خاکی رہے گا، نوری نوری رہے گا۔ لیکن ایک بات اور بتائیں کہ جس فیکٹری میں آئینہ بنتا ہے اس فیکٹری میں میں جاؤں اور جانے کے بعد وہاں سے ایک بڑا آئینہ لے آؤں اور اس کے 12-14 ٹکڑے لے آؤں اور لانے کے بعد جب میں اپنے کو بڑے میں دیکھوں تب بھی وہی نظر آؤں گا، چھوٹی میں دیکھوں گا تب بھی وہی نظر آؤں گا، تیسرے میں دیکھوں گا تب بھی نظر آؤں گا۔ اب سمجھے
اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد، کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارے کل کے کل محمد ہے، کیونکہ اللہ نے یہ جو 12 اور 14 آئینے بنائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اس میں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر دیکھنے والا رات میں خواب دیکھ لیتا ہے کہ رسول اس مسجد میں آئے ہیں کہ جس میں حاجی آیا کرتے تھے، تو یقیناً ظاہر سی بات ہے خواب دیکھ رہا ہے چاہنے والا۔ ایک مرتبہ گیا رسول سے ملاقات کے لیے، جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ رسول کے سامنے ایک تشت رکھا، رسول کے سامنے تشت رکھا ہے۔ وہ گیا سلام کیا خواب میں وہ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد رسول نے بلایا، بلانے کے بعد ایک مشت کھجوریں اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد وہ چاہنے والے کے حوالے کر دی۔ اس نے انہیں شمار کیا، اب جب شمار کیا تو وہ 18 کھجوریں تھی۔ اس نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ شاید 18 مہینے یا 18 سال زندہ رہو۔ خیر کوئی بات نہیں، صبح ہوئی، جب صبح یہ بیدار ہوا تو اسے پتا چلا کہ اس مسجد میں امام تشریف لائے ہیں، اس مسجد میں امام تشریف لائے ہیں۔ اب جب یہ اسے پتا چلا تو یہ امام سے ملاقات کے لیے گیا۔ اب جب امام کی زیارت کے لیے پہنچا تو بالکل ویسے ہی جیسا خواب میں اس نے دیکھا تھا، جہاں رسول بیٹھے تھے وہیں امام بیٹھے، جیسے رسول کے سامنے تشت تھا ویسے امام کے سامنے۔ جیسے ہی یہ پہنچا امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، اشارے سے قریب بلایا۔ یہ امام کے قریب پہنچا، امام نے ایک مشت کھجوریں اٹھائی، آنے والے کے ہاتھوں میں دے دی۔ اس نے شمار کیا، 18 نکلی۔ کہا مولا کچھ بڑھا دے۔ امام نے فرمایا کہ اگر خواب میں میرے جد نے اس سے زیادہ دیا ہوتا، ایک تلوار بھیجیے کیوں؟ یہ رسول کا نور ہے، لہذا جو رسول کہیں گے، جو اول کہے گا وہی آخر کہے گا، وہی اوسط کہے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں پرکھنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے جانشین رسول کو، وسیع رسول کو، جسے پروردگار عالم، کیونکہ اللہ نے رسول کو عصمت دی ہے، اور جو جانشین رسول ہوگا وہ بھی معصوم ہوگا، وہ بھی معصوم ہوگا، اور اس کا علم ویسا ہی علم ہوگا جیسا رسول کا علم ہوگا۔ اسی وجہ سے مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جو 1000 لفظوں کو سمیٹ کر ایک جملے میں بیان کرے، اور علی وہ ہے کہ جو ایک جملے سے 1000 لفظ نکالے۔ عزیزان محترم، رسول کی عظمت دنیا سمجھے تو پہچانے۔ جب رسول کے مرتبے کو دنیا سمجھ لے گی تو یقیناً اس کی سمجھ میں امام خود بخود آ جائے گا۔ جب رسول معصوم ہوگا تو امام خود بخود معصوم ہوگا۔ اور دنیا نے یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ کر جو ہے، آج اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دنیا اہل بیت کے دامن سے دور ہو جاتی ہے تو پھر اسے جو ہے ہر چیز کا جو ہے نہ جانے کس کس چیز کو سہارا بنا لیتی ہے، لیکن جب دنیا اہل بیت سے متمسک رہتی ہے تو پھر اسے در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے در در جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور پیغمبر اسلام نے باقاعدہ طریقے سے اہل بیت کو پہچانوایا، باقاعدہ طریقے سے اہل بیت کا تعارف کرایا، اور کہا کہ دیکھو اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اگر ان سے قریب رہو گے تو ہمیشہ نجات ملے گی، ہمیشہ فتح ملے گی۔ پیغمبر نے جگہ جگہ خیبر کے میدان میں پہچانوایا کہ دیکھو ہم 48 دن تک بھیجنا ہے، لیکن دیکھو جب تک علی کو چھوڑ کر جاؤ گے تو فتح نہیں ملے گی، اور جب تم علی کو اپنا سردار مان لو گے تو یقیناً تمہیں فتح مل جائے گا۔ تو گویا پیغمبر نے بتا دیا کہ علی کو سمجھے دنیا، علی کا تعارف کرایا، اور یہی وجہ ہے آخری وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتیب اہل بیتی، کہ ہم تمہارے درمیان 2 گیا کرتی چیزیں چھوڑے جائیں، اگر ان دونوں سے تم متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں۔ اور عزیزان محترم، دنیا آپ دیکھیں کہ جو جانشین رسول بنے تھے، جو جنہوں نے رسول کی جگہ زبردستی لے لی تھی، یہ عالم تھا کہ ایک سوال کا جواب نہیں دے پاتے تھے، اور وہ کہ جو جانشین رسول تھا تو وہ گوشانشینی کی زندگی اختیار کرے تھا، خاموش زندگی۔ لیکن اس کے بعد عالم یہ تھا کہ اگر دشمن بھی سوال کے لیے آتا تھا تو علی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے،
آپ دیکھیں کہ ابو زمزام جسے پیغمبر نے خط لکھا تھا، باقاعدہ تحریر دی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ ابو زمزام جاؤ اور جانے کے بعد اپنے قبیلے کے لوگوں کو اگر مسلمان بنا دو گے تو ہم تمہیں سرخ بالوں والے 100 اونٹ دیں گے. یہ وعدہ کیا تھا پیغمبر نے. ابو زمزام گیا اور جانے کے بعد قبیلے کو لوگوں کو مسلمان بنایا. مسلمان بنانے کے بعد رسول کے وعدے پر آیا. جب آیا تو پتہ یہ چلا رسول کی وفات ہو گئی، پتہ یہ چلا فلاں رسول کے جانشین ہے. وہاں پہنچا، تحریر دکھائی. اب جو تحریر دکھائی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا دماغ چکرانے لگا، کریں تو کیا کریں. بھائی وہ جو رسول کی بیٹی کو واپس کر دے، دربار سے نکال دے، تو اگر یہ چند لوگ اگر رسول کے وعدے کے لیے اگر پہنچ جائے تو کون ان کے وعدے کو پورا کرے. اب ابو زمزام کو جب بھگایا گیا تو کیونکہ سلمان وہیں بیٹھے رہتے تھے ٹکٹکی لگا کے، ادھر تم نکلو ادھر تمہیں ہم صحیح جگہ لے چلے، کیونکہ انہیں تو معلوم تھا کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. لہذا انہیں معلوم تھا کہ تم آئے ہو تو ظاہر سی بات بھگائے جاؤ گے، اور جب بھگائے جاؤ گے تو ہم تمہیں اصلی در تک پہنچائیں گے. نکلا سلمان نے بگا تھا کیا بات، یہ بات، چلو گئے. سلمان دک الباب کیا. علی نے آواز دی، سلمان فلاں ابن فلاں آ جاؤ. اتنا کہنا تھا کہ سمجھ گیا، صحیح جانشین تک آ گئے. بھائی جو گھر کے اندر رہ کر میرا اور میرے باپ کا نام لے تو وہی جانشین رسول ہوگا، وہی وسیع رسول ہوگا. اب یہ اندر داخل ہوا، لاؤ تحریر پڑھی. کہا بیٹا حسن مدینے میں اعلان کر دو، جسے دیکھنا ہو جانشین رسول وہ آ جائے. مولا کائنات پہنچے، پہاڑی پر ایک ایسا مارا، اس سے ایک چیخ نکلی اور اونٹوں کی قطار. کہا ابو زمزام شمار کر، 1 2 3 4 5 100. مولا بس. کہا ابو زمزام اگر بس نہ کرتا تو قیامت تک اسی طرح. اسے کہتے ہیں جانشین رسول. تو اب کسی نے اعتراض کر لیا، علی یہ کیسے معلوم آپ کو، اور یہ اونٹ یہاں کیسے؟ علی نے کہا سنو، اللہ نے ناقہ سارے سے 1000 سال پہلے ان اونٹوں کو خلق کیا. اسے کہتے ہیں جانشین رسول. بس وجہ یہ ہے کہ دنیا علی کے در تک تو آئے، علم میں اضافے کے لیے آئے، امتحان کے لیے نہ آئے. اگر امتحان کے لیے آؤ گے تو ذلیل و رسوا ہوگے، اور اگر علم کے لیے آؤ گے تو بلندی ملے گی. بھائی ایک یہودی جو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم، علم ظفر کا جاننے والا، علم نجوم کا جاننے والا، علی کے پاس آ گیا. اسے اپنے اوپر بڑا غرور اور بڑا گھمنڈ تھا. دیکھیے کہ انسان کو دنیا کو علم حاصل کرنے کے بعد اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اوقات سے بڑھنا نہیں چاہیے. لیکن آج لوگ جو ہیں وہ علم ذرا بہت حاصل کر لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم تو سب سے بڑے عالم ہوں گے. نہیں، انسان کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے. یہ یہودی علم حاصل کرنے کے بعد علم نجوم، علم ظفر اور یہ وہ آیا، دیکھا علی کے سامنے بھیڑ لگی ہے. چاہنے والوں کا مجمع کہتا ارے انہیں تم امام مان رہے ہو، انہیں تم مولا مان رہے ہو، انہیں تم رسول کا جانشین مان رہے ہو، ان سے زیادہ تو علم ہمارے پاس. ہمیں امام مانو، ہمیں رہبر مانو، ہمیں عادی مانو. علی کے قریب گیا، کہا اچھا کیا علم ہے تمہارا؟ مولا کائنات نے کہا کہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ علم کا دعویٰ کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں اور کیا؟ کہا اچھا. علی نے کہا کیا کچھ پوچھوں؟ کہا بالکل پوچھیے. کہا اچھا. علی نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور کہا بتا کیا؟ علی نے ہاتھ دیکھیے، وہ تھا عالم، تھا عالم، پڑھا لکھا تھا، جاہل نہیں تھا. بھائی جو علی کے سامنے علم کا دعویٰ کرے تو کوئی جاہل ان پڑھ ہوگا؟ نہیں، تھا عالم. علی نے ہاتھ بڑھایا، مٹھی بند کی. کہا بتا کیا؟ اس نے علم سے دیکھا، کہا فلاں پہاڑی پر فلاں پرندے کا انڈا آپ کی مٹھی میں. اب جب یہ کہہ دیا تو علی ہلکا سے مسکرا. اب جب مسکرائے تو چاہنے والوں کی طرف منہ دیکھا، دیکھا ان سے زیادہ علم ہے یا نہیں ہے، ہم امام کے لائق ہیں یا یہ، ہم رہبر ہیں یا یہ. دیکھا یا نہیں دیکھا کہ ہمارا علم کتنا ہے. اور عزیزان محترم ایک بات اور عرض کر دوں کہ وہ علی نہیں جو مشکل میں پھنس جائے، وہ علی نہیں جو مشکل میں پھنس جائے. بھائی علی وہ علی ہے
جو لوگوں کو مشکل سے نکال دی. اب یہ جیسے ہی اس نے غرور کیا کہ دیکھا ہمارا علم، ویسے ایک مرتبہ علی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اچھا یہ پکڑ، اور وہی رکھ کے آج جہاں سے میں لایا، وہی رکھ کے آج جہاں سے میں لایا ہوں. اب بتانے کا تو علم رکھتا تھا، رکھنے کا علم نہیں رکھتا تھا. ایک سلوار دیکھیے بھائی، تو علی وہ علی. لیکن عزیزان محترم، دنیا علی سے علم حاصل کرنے کے لیے آئی، علی کا امتحان لینے کی غرض سے نہ آئے. اور لوگوں نے یہی کیا، اور ایسے ایسے سوال لے کر آئے، ایسے ایسے اس طرح سے سوال کہ آیا علی سے پوچھے. کبھی تو علی کہیں گے کہ نہیں یہ نہیں جانتے، مگر علی وہ علی ہی نہیں جو یہ کہہ دے یہ نہیں جانتے. تم پوچھو، ہم یہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ جو ممبر کوفہ سے یہ کہے سلونی 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 انتا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کی جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا نہ جاؤں. تو ذرا سوچیں کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ نہیں جانتے. مگر لوگ بھی بڑے ہوشیار تھے، لوگ بھی بہت چالاک تھے، ایک سے ایک سوال لے کر آتے تھے، اور ایسے ایسے سوال لاتے تھے کہ جس کے دو دو پہلو. علی یہ کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے، علی یہ کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے. ایک میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، اور کہا کہ کوئی ایسا سوال تیار کیا جائے کہ جس کے دونوں پہلو ہوں. اگر علی یہ کہیں گے تو ہم کہہ دیں گے یہ کہیں گے تو ہم کہہ دیں گے یہ کہیں گے تو یہ کہہ دیں گے، آخر میں تو کہیں گے ہی ہم نہیں جانتے. دیکھیے لوگ بھی بہت عقل مند تھے. ایک سوال بھیجیے پر محمد. لہذا ایک ایسا سوال تیار کیا جائے کہ جس کے دونوں پہلو ہیں. تو اب یہ مشورہ ہوا، کہا کون سا سوال؟ تو یہ طے ہوا کہ علی کے پاس چلتے ہیں اور علی سے یہ کہتے ہیں کہ بکری نے ایک بچہ جنا جس کا آدھا حصہ بکرے سے مشابہ ہے، آدھا حصہ کتے سے مشابہ ہے. دیکھیے سوال لے کر آئے کہ جس کے دونوں پہلو، اور علی سے یہ کہتے ہیں یا علی یہ بتائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، جس کا آدھا حصہ بکرے سے مشابہ اور آدھا حصہ کتے سے مشابہ. اور علی سے پوچھتے ہیں یا علی یہ بتائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام. آئے علی کے پاس، یا علی بکری نے بچہ جنا. کہا اچھا، مگر مولا بات دراصل یہ ہے یا علی کہ اس کا آدھا حصہ بکرے سے مشابہ اور آدھا حصہ کتے سے مشابہ. اب آپ بتائیں کہ وہ حلال ہے یا حرام. علی نے کہا کہ اس کے سامنے پانی رکھو، اگر وہ کتے کی طرح چاٹ کے پیے تو حرام ہے، اگر بکرے کی طرح پیے تو حلال ہے. دیکھیے دو پہلو. اب کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں یا علی کبھی کتے کی طرح پیتا ہے کبھی بکرے کی طرح پیتا ہے. ہو گیا نہیں دونوں پہلو، کبھی بکرے کی طرح اور کبھی کتے کی طرح. علی نے کہا ایسا کرو اس کے سامنے دھان ڈال کے دیکھو، اگر کھا لے تو حلال اور نہ کھائے حرام. کہا یا علی کبھی کھا لیتا اور کبھی نہیں. کہا اچھا، کہا ایسا کرو کہ اسے بیٹھتے ہوئے دیکھو، اگر حلال جانور طریقے سے بیٹھے گا تو آگے کے پیروں کو توڑ کے بیٹھے گا، پہلے آگے کے پیروں کو توڑ کر بیٹھے گا، اور نہیں تو حرام جانور کی طرح اگر پیچھے کے پیر توڑا. کہا علی کبھی آگے کے پیر توڑ کے بیٹھا ہے کبھی پیچھے، کبھی آگے کے کبھی پیچھے کے. کہا اچھا، کہا ایسا اسے کھانا کھلا کر دو، اگر گجالی بھرے تو حلال ہے، نہ بھرے تو حرام. کہا کبھی یہ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. کہا اچھا، کہا ایسا کرو اسے ریوڑ میں چھوڑ کے دیکھو، اگر آگے چلے اور ریوڑ کے ساتھ میں چلے تو حلال، اور اگر پیچھے چلے تو حرام. کیوں؟ اس وجہ سے کتا بہت چالاک جانور ہوتا ہے، یہ کبھی آگے نہیں چلتا، ہمیشہ پیچھے چلتا، کہ اگر کوئی حملہ کرے تو سامنے والا جو آگے ہو اس کو نقصان ہو، ہم پیچھے سے فرار اختیار کر لیں. اب سمجھے آپ؟ کہا یا علی کبھی آگے چلتا کبھی درمیان میں کبھی پیچھے چلتا. لہذا آپ کیا کیا جائے؟ اب جب یہ ہر سوال کے دو پہلو نکالتے رہے، آخر میں علی نے کہا کہ ذبح کر کے دیکھ لو، اگر اصلیہ نکلے تو حرام، اگر اصلیہ نکلے تو حلال
علی کبھی اپنی علی ایک سلوار بھیجیے ہم نہیں کہتے کہ کبھی وہ دنیا نکلتی ہے اور کبھی دنیا. ایک سلوار بھیجیے محمد. اسے کہتے ہیں علی کہ یہ دو پہلو لے کر آئے تھے کہ کبھی تو کہہ دیں گے ہمیں نہیں معلوم, لیکن جب اتنا بتایا اور ہر چیز کے یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا, تو علی نے پھر آخر میں کہا آپ نہیں کہتے کہ یا علی کبھی اتنیاں نکلتی ہو کبھی وہ دنیا. وہ سب ایک سلوار بھیجیے محمد. تو عزیزان محترم, دنیا صحیح جانشین رسول تلاش کرے, دنیا رسول کی سیرت کو صحیح طرح پڑھے اور رسول کی سیرت کو دیکھے, تب جا کے اسے صحیح دین ملے گا, صحیح اسلام ملے گا. وہ اسلام کہ جس نے رسول کے مسلسل 8-9 سال کے عمل کو جو دنیا نہیں سمجھ پائی, نہیں طے کر پائی جس مسئلے کو, رسول کا وہ عمل کہ جو رسول روز دن میں 5 وقت 17 مرتبہ کرتے. جب دنیا رسول کے اس عمل کو جو لاکھوں مرتبہ رسول نے انجام دیا ہو, دنیا آج تک اس کا فیصلہ نہیں کر پائی. یعنی یوں کہا جائے کہ دنیا آج تک رسول کے ان ہاتھ کا پتہ نہیں لگا پائی کہ جو ہاتھ نماز میں اٹھتے تھے مگر نیچے جاتے تھے تو کہاں جاتے. لہذا جو دنیا رسول کے لاکھوں مرتبہ اٹھے ہوئے ہاتھ کو نہیں پہچان پائی اور نہیں سمجھ پائی اور بھول گئی, تو اگر اس رسول کے قدیم میں 1 مرتبہ ہاتھ اٹھے تو بھول جائے تو تعجب کی کیا ہے. تو عزیزان محترم, دنیا رسول کو سمجھے. رسول آئے تھے دین کی تبلیغ کے لیے, اور یقیناً رسول نے اس طرح سے تبلیغ کی, رسول نے اس طرح سے دین کو پہنچایا کہ یقیناً 23 سال کی تبلیغ میں رسول نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت سند دی تھی. وہ رسول دین کو اس طرح پہنچا کر گئے. لیکن ذرا سوچیں کہ آیا وہ رسول کہ جو دین کی تبلیغ اس طرح کر کے گئے, جو رسول اس طرح دین کو پہنچا کر گئے, جو رسول اس طرح اہل بیت کا تعارف کرا کر گئے, جو رسول اس طرح اہل بیت کی معرفت کرا کر گئے, اس طرح عظمت بیان کر کے گئے, ذرا سوچیں کہ وہ رسول کہ جس دروازے پر مسلسل رسول جا کر سلام کرتے ہو, ذرا سوچیں کہ اس رسول کی وفات کے بعد دنیا نے اہل بیت کے اطہار کے ساتھ کیا کیا. عزادارو ذرا سوچیں کہ لوگ اس دروازے پر آگ لوگ جمع ہو گئے جس دروازے پر رسول جا کر سلام کرتے تھے. عزاداروں وہ بیٹے کہ جس رسول کی جس بیٹی کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے, دنیا نے اسی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا. عزاداروں ذرا سوچیں اور تصور کریں, رسول نے جس علی کو میدان غدیر میں اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تھا, دنیا نے اسی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا. اجرکم اللہ جزاک اللہ. عزاداروں آج آپ سب اس مظلوم کربلا کا چہرہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس کا چہرم نہیں منایا گیا. عزاداروں چہرم منانے والے تو موجود تھے مگر قید خانے میں تھے, ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے, ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے, سر پر چادر نہیں تھی. عزاداروں ذرا سوچے اور تصور کریں, یہی وجہ تھی کہ میرا بیمار امام 35 سال تک یہ کہہ کر روتا رہا, الشام الشام. چاہنے والے نے کہا مولا سب سے زیادہ مصیبت تو آپ پر کربلا میں پڑی. مولا کربلا میں آپ کا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کروایا گیا. بابا کربلا میں آپ کے چچا عباس کے سارے قلم ہو گئے. کربلا میں بابا مولا کربلا میں آپ کے علی اکبر کے سینے پر نیزے کی علی لگی. اے مولا آپ کربلا نہیں کہتے, آپ شام شام کیوں کہتے؟ تو مرتبہ امام کہتے ہیں اے منہار تم نے انصاف نہیں کیا, اے منہار شہادت میرے گھر کی میراث ہے, اے منہار کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے, یہ ہماری ماں بہنوں کو سر بنانا تیار بدیار پھرایا جائے. اجب اللہ جزاک اللہ. عزادارو میرا بیمار امام 35 سال تک یہ کہہ کے روتا رہا. عزادارو یہ عالم تھا کہ میرا امام جب بازاروں سے گزرتا تھا تو قصاب اپنے زبیحوں پر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ کہیں امام کی نظر نہ پڑ جائے. عزادارو ایک دن میرا امام گزرا. اب جب امام گزرا تو ایک قصاب تھا جو ایک جانور کو ذبح کرنے جا رہا تھا. امام کی نظر پڑی, پوچھا ہے بھائی یہ بتاؤ کیا تم نے اسے پانی پلا لیا, کیا تم نے اسے کھانا کھلا لیا؟ ایک مرتبہ قصاب کہتا ہے مولا ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم جانور کو ذبح کرنے سے
پہلے اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں، اسے پانی بھی پلاتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام نے کربلا کا رخ کیا، آواز دی ہائے میرا بابا جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر ڈالا گیا۔ اجرکم اللہ جزاک اللہ۔ آزاداروں آج آپ سب اس مظلوم کربلا کا چہرہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب جب قید سے رہا ہوئی اور جب یزید نے کہا کہ جی چاہے یہاں رہے جی چاہے مدینے جائیں، تو ایک مرتبہ زینب نے کہا ہے بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے۔ یزید نے مکان خالی کرا دیا، زینب نے حسین کی فرش عزا بچھا دی۔ آزاداروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب نے سید سجاد کو ایک مسند پہ بٹھایا اور مسند کو بٹھانے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد جب کسی کا بابا مارا جاتا ہے تو لوگ اسے پرسہ دیتے ہیں، لوگ اسے تعزیت دیتے ہیں، لیکن یہ بیٹا سید سجاد تمہارا بابا جب مارا گیا تو کسی نے تمہیں پرسہ نہیں دیا، کسی نے تمہیں تعزیت نہیں دی۔ اے بیٹا سید سجاد یہ پھوپھی اماں تمہارے بابا کا پرسہ پیش کرتی ہے۔ اچھا اللہ جزاک اللہ۔ آزاداروں زینب نے سید سجاد کو ایک شہید کا پرسہ دیا۔ ایک مرتبہ زینب جب سب کا پرسہ دے چکی تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کے دونوں بیٹے مارے گئے، مگر پھوپھی اماں آپ کو کسی نے تعزیت نہیں دی، آپ کو کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ اے پھوپھی اماں یہ بھتیجا آپ کو آپ کے بیٹوں کا پرسہ پیش کرتا ہے۔ اشہد اللہ جزاک اللہ۔ آزاداروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے مجلس کا انعقاد کیا اور سید سجاد سے کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ وہ ہمارے تبرکات پہنچا دے۔ ایک مرتبہ یزید نے ایک صندوق پہنچایا جس میں بیویوں کی چادر تھی۔ زینب نے صندوق کو کھولا، ایک چادر اٹھائی، رباب یہ تمہاری چادر، لیلا یہ تمہاری چادر، کلثوم یہ تمہاری چادر، فضہ یہ تمہاری چادر، ایک ایک چادر اٹھا کر زینب ایک بیوی کو دیتی جا رہی کہ ایک ننھی سی چادر نظر آئی اور زندان کا رک کر کے آواز دی اے بیٹی سکینہ ارے تجھے پردے کا بڑا خیال تھا۔ عجب اللہ جزاک اللہ۔ آزاداروں تبرکات آنا شروع ہوئے۔ بس ایک مرتبہ اب شہداء کے سروں کا آنا شروع ہوا۔ جب شہداء کے سر آنے شروع ہوئے اکبر کا سر آیا، ان میں لیلا نے بڑھ کر آغوش میں لے لیا، اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کر آغوش میں لے لیا، قاسم کا سر آیا، فرما نے بڑھ کر آغوش میں لے لیا۔ ایک ایک شہید کا سر آتا جاتا تھا، ایک ایک بیوی ان سروں کو اپنی آغوش میں لے لیتی تھی۔ ایک مرتبہ 2 ننھے سر آئے۔ اب جب 2 ننھے سر آئے انہیں لینے کے لیے کوئی بیوی آگے نہ بڑھی تو دمشق کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی کیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ مرتبہ سید سجاد نے کہا اے بیویوں ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، اس نے وعدہ کیا ہے میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی بلکہ میں اپنے بھیا پر رہوں گی۔ بس آزاداروں شہداء کے سر آتے رہے، ایک ایک بیوی ایک ایک شہید کا سر لیتی رہی کہ اب شور ہوا کہ اب حسین کے لشکر علمدار عباس کا سر آ رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بیویاں تعظیم سے کھڑی ہو گئی، آواز دی ایک مرتبہ بیویاں تعظیم سے کھڑی ہو گئی، بیویوں نے صفے بنا لی، زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ مکان کے دروازے پر پہنچی کہ میرے عباس کا سر آ رہا ہے، بڑھ کر عباس کا سر آغوش ملے۔ اب تو زینب آگے بڑھی تو ایک مرتبہ زینب نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ جب تک عباس کا سر مکان کے باہر تھا تو آنکھیں کھلی تھی، جیسے ہی مکان میں داخل ہوا آنکھیں بند ہو گئی۔ بس ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے عباس آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ ارے زینب بازوؤں کے نشان نہیں دکھائے گی، زینب تازیاروں کے نشان نہیں دکھائے گی، زینب تماچوں کے نشان نہیں دکھائے گی۔ اے عباس آنکھیں کھولو۔ آزاداروں ابھی زینب عباس کا سر لے کر بیٹھ کر رہی تھی، رو رہی تھی کہ زینب نے کیا دیکھا کہ سید سجاد ہے جو دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ کھڑے ہو رہے۔ اب جو سید سجاد آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے پھوپھی کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہتے پھوپھی اماں چچا عباس کا سر میری آغوش میں دے دو۔ زینب نے کہا بیٹا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم عباس کا سر اپنی آغوش میں لے سکو۔ آواز دی پھوپھی اماں مجھے ایک وعدہ پورا کرنا ہے۔ اب جب زینب سے یہ کہا کہ مجھے ایک وعدہ پورا کرنا ہے کہ زینب نے عباس کا سر سید سجاد کی آغوش میں دے دیا۔ آزاداروں زینب سمجھ رہی تھی کہ سید سجاد عباس کے سر کو لے کر روئیں گے، گریہ کریں گے، ماتم کریں گے، لیکن زینب نے دیکھا کہ سید سجاد عباس کا سر لینے کے بعد نہ روئے، نہ ماتم کیا، نہ گریہ کیا، بلکہ عباس کو سر کو لیا اور ایک زندان کی طرف بڑھے، ایک زندان کی طرف بڑھے جہاں ایک ننھی سی قبر بنی تھی۔ بس آزاداروں سید سجاد نے عباس کے سر کو قبر سکینہ پر رکھ دیا۔ آواز دی بہن سکینہ چچا عباس آ گئے، قبر سکینہ لرز گئی، آواز آئی اے چچا آپ کی شہادت کے بعد رخساروں پر تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے کی
سربراہ نات نگاہ قوم خانی سیاد مولدین نظرم و یمنم خلقو ماتم حسین